مجھے ایک مسئلے سے واسطہ ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور آج کے دور کے انٹلیکچوئل جو ہیں توحید کے نام پر، شرک کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کرٹیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم شان رسول میں مبالغہ کرتے ہیں، مگر خواتین و حضرات پتہ تو تب چلے کہ اس مقام رسول کیا ہے تو تبھی مبالغے کا تعین ہوتا ہے۔ میں صرف اس تقریر سے پہلے یہ بڑا اہم ایک نکتہ آپ کو پیش کروں کہ ایک صوفی نے کہا تھا کہ آج تک زندگی میں فریب نفس سے نہیں آگاہی ہو سکی اور مقام رسول اللہ سے نہیں آگاہی ہو سکی۔ خواتین حضرات، قرآن کی ایک آیت پڑھتے پڑھتے میں ذرا سا چونک گیا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بذات خود یہ آیت فصاحت اور بلاغت میں لاجواب ہے، مگر اس میں جو الفاظ ہیں میں اس کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ خواتین و حضرات، سماوات تو کچھ پہلے بھی پتا تھے، کچھ ماڈرن سائنس نے بھی بتا دیے، کائنات کی تخلیق بتا دی، اجزاء بتا دیے۔ اسی طرح زمینوں کا علم اپنی زمینوں سے ہو جاتا ہے، کتنی وسیع ہوں گی، کیسے بس رہی ہوں گی، کیسے اللہ کا حکم اتر رہا ہوگا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اور پھر کہا کہ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، اور ان ساری زمینوں میں ہمارا حکم اترتا ہے۔ سو کچھ نہ کچھ تو پتہ ہے، کچھ خدا نے بتایا، اور کچھ سائنسز بھی ہمیں آگاہ کریے کہ آسمان و زمین کیا ہے۔ مگر خواتین و حضرت، عالمین پہ آ کے میرا کچھ رک گیا، پورے کا پورا جو تجویز کردہ انکشاف تھے وہ سارے رک گئے کہ عالمین کیا ہے۔ تو پروردگار عالم کے رسول مبارک نے ایک شخص کو تعویل قرآن کی دعا دی تھی، وہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی۔ تو میں نے کہا چلو ان سے پوچھتے ہیں کیا ہے عالمین کیا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی خواتین و حضرات کہ میں چاہتا تھا کہ میں ذرا رحمت العالمین میں جو عالمین ہے اس کا سٹیٹس جان سکوں۔ تو جب میں نے ان کی وضاحت پڑھی تو وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ابن عباس نے کہا 7 آسمان، 7 زمین، وَبَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے، اور وہ جسے ہم جانتے ہیں اور وہ جسے ہم نہیں جانتے۔ پھر سن لیجیے، 7 آسمان، 7 زمینیں، اور جو ان کے درمیان میں ہے، اور جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے، سب عالمین ہیں۔ تو میں نے پھر سوچا خواتین و حضرات کہ رحمت للعالمین کا کیا مقام ہوگا، جو ان سارے عالمین کے لیے باعث رحمت ہیں۔ تو میں کتنی تعریف کر سکتا ہوں جو مقام رسول تک پہنچے۔ میرا تو صرف ایک ہی خیال ہے کہ زبان، جیسے بڑی پرانی بات ہے کہ پلائٹانس آف ایجپٹ نے کہا تھا کہ خدا کی تعریف میں اور ہمارے درمیان ایک ہرڈل حائل ہے، ہم اللہ کی تعریف کیوں نہیں پوری کر سکتے؟ ایک مشکل کی وجہ سے، وہ مشکل زبان ہے۔ ہماری زبانیں محدود ہیں، ہم مقتور بر خدا کی تعریف کر سکتے ہیں، اور یہی مسئلہ حائل ہے محمد رسول اللہ کی تعریف میں۔ ہم مقدور بر رحمت للعالمین کی تعریف کر سکتے ہیں، اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ہم رسول کی شان میں تقصیر کرتے ہوئے شاید کوئی شرک اور کفر کا امکان ہے، یہ بہت بڑے جہلا کا کام ہے۔ ایک فرق ہم سب کو واضح ہے کہ خدا ایک ہے،
اور رسول اللہ بھی ایک ہی ہیں، خاتم المرسلین بھی ایک ہی ہیں، رحمت للعالمین بھی ایک ہی ہیں، اور یہ بندہ جانے اور اس کا مالک بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔